الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید ہے، اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ سے ہوا ہے۔ ہر حمد، کل حمد اس ذات کے لیے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وجود عطا فرمایا ہے، اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے۔ باغ میں چلے جائیں تو پھولوں کا سردار گلاب ہے، جس طرح پھولوں کا سردار گلاب ہے، اسی طرح وظائف کا سردار درود پاک ہے۔ چونکہ اکثر وظائف کے اول و آخر میں درود شریف ہی پڑھا جاتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جمعۃ المبارک کا دن درود شریف پڑھنے کا دن ہے۔ جو شوق سے حضور پر درود پڑھتا ہے، حضور خود اس کا درود سنتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج جمعۃ المبارک کے موقع پر میں آپ احباب کے سامنے پیکر صدق و صفا، کشتہ تسلیم و رضا، رونق بازار مصطفیٰ، امام الاتقیاء والاسخیاء، فنا فی الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء میں اس روایت کو نقل کیا ہے: حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ ان سے محبت کرنا یہ حضور سے محبت کرنا ہے، اور ان کی بے ادبی کرنا یہ حضور کی بے ادبی کرنا ہے۔ جس طرح کہ جن چیزوں کو حضور سے نسبت ہو گئی، اب ان چیزوں کی بے ادبی حضور کی بے ادبی ہے۔ حضور کے نالین، حضور کا لباس، حضور کی چادر، حضور کا منبر، ان چیزوں کی حضور سے ایسی گہری نسبت ہے
کہ اب جو ان چیزوں سے محبت کرتا ہے وہ حضور سے محبت کر رہے ہیں، جو ان چیزوں کی بے ادبی کرتا ہے وہ حضور کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اہل بیت، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر بطور خاص حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا یہ میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ کیوں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وفاؤں کے اس پیکر کا نام ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا جس کسی نے میرے اوپر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ اس دنیا میں دے دیا۔ ایک ابو بکر ایسے ہیں کہ ان کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے رہا، قیامت کے دن میرا خدا دے گا۔ کون ابو بکر؟ کہ رب جبریل کو بھیج کر اپنے محبوب سے پوچھے، ابو بکر سے پوچھیں یہ میرے اوپر راضی بھی ہیں یا نہیں۔ کون ابو بکر؟ جن کی رضا اللہ پوچھ رہے، حالانکہ رب جانتا ہے، لیکن یہ پوچھنا شان ظاہر کرنے کے لیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حضرت صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ نے اپنے گھر کا سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا ہے تو جبریل امین آئے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھیں یہ اپنے رب پر راضی ہیں یا نہیں۔ کون ابو بکر؟ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یار غار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، کبھی آپ کے غلاموں کو بھی یاد فرمایا ہے؟ فرشتے کبھی آپ کے غلاموں کا بھی ذکر کرتے ہیں؟ تو فوراً جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اے صحابہ اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر بھی درود بھیجتے ہیں۔ یہ سورہ احزاب میں آیت مبارک ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اے صحابہ اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ کون؟ صدیق اکبر، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بعض خوش نصیب ایسے ہیں کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو صدائے رحمت بلند ہوتی ہے، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ اللہ تیرے اوپر راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یار غار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں آخری وقت یہ صدا سنائی دے گی، جنہیں اس طرح بلایا جائے گا کہ آ جاؤ اللہ تمہارے اوپر راضی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو انہی لوگوں میں شامل ہے، جب تمہارے اوپر یہ وقت آئے گا تمہیں بھی یہی صدا دی جائے گی، آ جاؤ اللہ تمہارے اوپر راضی ہے۔ کون؟ صدیق اکبر، کہ جب بھی حضور نے نام لے کر صحابہ کی شان بیان کی ہے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کا نام لیا ہے۔ جب بھی حضور نے نام لے کر شان بیان کی ہے صحابہ کی، کوئی بھی روایت اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے پہلے حضور نے حضرت صدیق اکبر کا نام لیا ہے۔ کون؟ صدیق اکبر، جنہیں حضور نے اپنا مصلی عطا فرمایا ہے، جن کے پیچھے تمام صحابہ مقتدی بن کے کھڑے ہوں، فاروق اعظم عثمان غنی جن کے پیچھے کھڑے ہوں، مولا علی جن کے پیچھے کھڑے ہو کے کہیں پیچھے اس امام کے، اللہ وہ جو آگے امام ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ کون؟ صدیق اکبر،
کہ میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن باقی امت کے لیے اللہ عام تجلی فرمائے گا، لیکن ابو بکر کے لیے اللہ خاص تجلی فرمائے گا۔ جن کے لیے اللہ خاص تجلی فرمائے انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں۔ باقی سب جنت کے مشتاق ہیں، اور جنت کا ہر دروازہ جس کے قدم چومنے کا مشتاق ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جنت کا ہر دروازہ جن کے قدم چومنے کا مشتاق ہے انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اپنی نگاہ سے نہ دیکھیں، اپنے علم سے نہ سوچیں کہ کون صدیق اکبر، نگاہ مصطفیٰ سے پوچھیں۔ ہماری نظر ہی کیا ہے، ہمارا علم ہی کیا ہے، ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ شان صدیق اکبر کو سمجھ سکیں؟ نگاہ مصطفیٰ سے پوچھیں کہ شان صدیق اکبر کیا ہے۔ جنہیں حضور اپنے مصلی پر کھڑا کریں ان کی حضور کی نگاہ میں کیا عظمت اور کیا شان۔ میں نے خطبہ کے دوران بڑی مشہور آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سورہ بقرہ پہلا رکوع۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ دو جہانوں میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی، یہ اللہ کیوں آیا ہے؟ ایک ہوتا ہے با کے ساتھ صلہ نا بالہدا، ایک ہے اللہ کے ساتھ علی ھدی، ایک ہے یہ ہدایت والے ہیں، ایک ہے یہ ہدایت پر ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ یہ جو فرمایا نا یہ ہدایت پر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ہدایت یافتہ ہیں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، راہ ہدایت سے کبھی پھسلیں گے نہیں، یہ استقامت والے ہیں، یہ دنیا سے جائیں گے تو ہدایت لے کر جائیں گے، اس لیے اللہ کا لفظ آیا ہے۔ یعنی پچھلی آیات میں جو صفتیں بیان ہوئی ہیں، جس کے اندر وہ صفتیں پیدا ہوئیں وہ ہدایت پر ثابت قدم ہے۔ ہم سب ڈرتے ہیں کہ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ جن کے لیے آ گیا نا الا ھدی من ربہم، خدا کے بعد کیا ہے؟ من، یہ رب کی طرف سے ان پر انعام ہے۔ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان پر انعام ہے۔ یعنی پچھلی 5 صفتیں انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لیں جو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہیں۔ کتنی صفتیں ہیں؟ جنہوں نے وہ 5 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ کا ان پر انعام ہے، اب یہ ہمیشہ ہدایت پر رہیں گے، یہ ہدایت سے پھسلیں گے نہیں، یہ گمراہ نہیں ہوں گے، یہ دنیا سے جائیں گے تو ہدایت لے کر جائیں گے۔ اس لیے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ دو جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔ اب وہ کون سی 5 صفتیں ہیں تاکہ ہم بھی اپنے اندر ان کو پیدا کریں؟ ان میں سے کوئی ایک صفت بھی ہمارے اندر سے کم نہ ہو، اگر ہمیں یہ خواہش ہے کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہدایت لے کر جائیں۔ کتنی صفتیں ہیں؟ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ بعض نے کہا غیب سے مراد مغیبات ہیں، وہ جو مغیبات پر جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور بعض نے کہا غیب سے مراد دل ہے، وہ جو دل سے ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی صفت ہے ایمان۔ بہت بڑے صاحب کشف، صاحب بصیرت گزرے ہیں، امی تھے لیکن بہت بڑے صاحب کشف تھے، حضرت احمد دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کے ملفوظات کی کتاب ہے الابریز، اس کے اندر آپ نے خلفائے راشدین کی شان بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ خلفائے راشدین حضور کی شانوں کا مظہر ہیں،
شان حضور کی ہیں، ظاہر خلفاء کے وجود سے ہو رہی ہیں، اور خلفاء کے وجود سے حضور کی امت کو وہ فیض نصیب ہو رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم عدالت مصطفیٰ کا مظہر ہے، حضرت عثمان غنی سخاوت مصطفیٰ کا مظہر ہے، حضرت مولا علی شجاعت مصطفیٰ کا مظہر ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے صدیق اکبر کس شان کا مظہر ہے؟ صدیق اکبر ایمان مصطفیٰ کا مظہر ہے، جو سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس پر رسول بھی ایمان لائے اور امتی بھی ایمان لائے۔ ایک ہے نبی کا ایمان، ایک ہے امتی کا ایمان، قطرے کو سمندر سے کیا نسبت۔ اب جو نبی کا ایمان ہے وہ کس مقام پر ہے؟ ہم نے جنت کا ذکر سنا ہے، نبی نے جنت کی سیر فرمائی۔ ہم نے عرش کا ذکر سنا ہے، عرش نے حضور کے نالین کو چوما ہے۔ ہم نے کعبہ قوسین کا ذکر سنا ہے، اور حضور تو کعبہ قوسین کی خلوتوں میں تشریف فرما رہے ہیں۔ حضور کے ایمان کا مظہر صدیق اکبر ہے۔ قیامت تک جو بھی عدالت کرے گا فیض حضور کا ہے، ملے گا فاروق اعظم کے سینے سے۔ قیامت تک جو بھی سخاوت کرے گا فیض حضور کا ہے، ملے گا عثمان غنی کے سینے سے۔ قیامت تک جو بھی دین کے لیے شجاعت کا اظہار کرے گا فیض حضور کا ہے، ملے گا مولا علی کے سینے سے۔ اور قیامت تک جو بھی ایمان لائے گا فیض حضور کا ہے، ملے گا صدیق اکبر کے سینے سے۔ صدیق اکبر ایمان مصطفیٰ کا مظہر ہے، اس لیے میرے آقا کریم نے فرمایا لو وزنا ایمان ابی بکر ما جمیع امتی لا رجعہ، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساری امت کا ایمان ہو، دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہو، ابو بکر کا ایمان وزنی اور اعلیٰ ہو۔ یہ حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا ترازو کے ایک پلڑے میں ساری امت کا ایمان، دوسرے پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان، یار غار کا ایمان سب کے ایمان سے بھاری ہے، وزنی ہے۔ تو آپ سوچتے ہوں گے سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے ان کا ایمان حضور کے ایمان کا مظہر ہے۔ سبب یہ ہے، باقی امت میں کون کون ہیں؟ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، غوث، کتب، ابدال، شہداء، مفسرین، محدثین، بڑے بڑے صالحین، اتقیاء، ان سب کا ایمان ایک طرف ہے، صدیق اکبر کا ایمان دوسری طرف ہے۔ یہ ایمان وزنی اور اعلیٰ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ایمان مصطفیٰ کا مظہر ہے۔ اسی لیے تو غار ثور میں جب دشمن دروازے پہ آ گئے، صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن اگر پاؤں کی طرف جھک کے دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یہ جو فرمایا نا معنا، اس میں حضرت صدیق اکبر کو حضور نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک معیت عامہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ ایک معیت خاصہ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ معیت خاصہ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ خوب کان کھول کے سنو، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے، ساتھ ہے۔ یہ خاص معیت ہے۔ ایک ہے خاص الخاص معیت جو صرف حضور کو حاصل ہے، وہ معیت الہیہ، وہ خاص معیت جو صرف حضور کو حاصل ہے۔
حضور نے صدیق اکبر کو متقین کے مقام سے اٹھایا ہے، اس معیت سے جو محسنین کو حاصل تھی، صدیق اکبر کو اس مقام سے اٹھایا ہے اور اپنی توجہ دے کر صدیق اکبر کے مقام کو بڑھا کر صدیق اکبر کو معیت الہیہ کا وہ نظارہ کروایا ہے جو خود حضور کو حاصل تھا۔ اس لیے صدیق اکبر گواہ ہیں حضور کی شانوں کے۔ اللہ کے بارے میں پوچھنا ہے تو حضور سے پوچھو، اور حضور کے بارے میں پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو۔ اللہ کے بارے میں پوچھنا ہے، اللہ کی عظمتیں، اللہ کی شانیں، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، وہ ہوگی دروازہ مصطفیٰ سے۔ اور حضور کے بارے میں پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو۔ صدیق اکبر شاہد ہیں شان مصطفیٰ کے۔ حضور کو چھوڑ کر اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، اور صدیق اکبر کو چھوڑ کر حضور کی پہچان نہیں ہوگی۔ صدیق اکبر ایمان مصطفیٰ کا مظہر ہے۔ اسی لیے حضرت داتا صاحب نے فرمایا ان الصفا صفت الصدیق ان اردت صوفیاً علی التحقیق، اگر تو اپنے باطن کی صفائی چاہتا ہے صدیق اکبر کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کر لے۔ صدیق اکبر کی محبت تیرے باطن کو روشن کر دے گی، چمکا دے گی۔ وہ 5 صفتیں جو ہدایت یافتہ لوگوں کی، مفلحین کی بیان کی گئیں، ان میں سے پہلی صفت تھی ایمان، اور ایمان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام پوری امت میں بلند ہے، بھاری ہے۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب ہے اقامت الشیء توفیۃ حق ہی، کسی چیز کا حق ادا کرنا۔ نماز کا ایک ظاہری حق ہے، ایک باطنی حق ہے۔ ظاہری حق جسم پاک ہو، باطنی حق دل پاک ہو۔ ظاہری حق منہ کعبہ شریف کی طرف ہو، باطنی حق دل رب کعبہ کی طرف ہو۔ نماز کو قائم کرنے میں حضرت صدیق اکبر کا مقام کتنا ہے امت کے اندر، کون سا مقام ہے امت کے اندر؟ حضور نے اپنا مصلی عطا کرنا ہے، امت کا پہلا امام بنانا ہے، تو حضور نے نماز پڑھانے کے لیے تمام صحابہ میں سے کس کو چنا ہے، فیصلہ کس کے حق میں فرمایا ہے۔ اب نماز پڑھنے میں صدیق اکبر کا مقام کتنا بلند ہے۔ حضور امام الانبیاء ہیں، حضور جانتے ہیں نماز پڑھانے میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر کی نماز پوری امت کی نماز میں اعلیٰ ہے۔ اگر امت کی نمازیوں میں صدیق اکبر کی نماز اعلیٰ نہ ہوتی، حضور امت کا پہلا امام نہ انہیں بناتے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اس صفت میں بھی حضرت صدیق اکبر کا مقام ساری امت میں افضل ہے، اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ امت کے پہلے امام ہیں۔ حضور نے اپنا مصلی انہیں عطا فرمایا ہے۔ تیسری شان وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس تیسری صفت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام ساری امت میں افضل ہے۔ حضور نے فرمایا ہے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ ایمان میں بھی حضرت صدیق اکبر کا مقام سب سے اعلیٰ، نماز قائم کرنے میں بھی صدیق اکبر کا مقام سب سے، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں بھی صدیق اکبر کا مقام سب سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ صدیق اکبر نے اپنا مال اپنا نہیں سمجھا۔ عشاء کے بعد اپنے گھر بیٹھے رو رو کے دعا کر رہے ہیں،
دعا سے فارغ ہوئے، گھر والے پوچھتے ہیں آج آپ رو رو کے اللہ سے کیا مانگ رہے تھے؟ صدیق اکبر جواب دیتے ہیں میں دعا یہ کر رہا تھا، پروردگار اپنے محبوب کے دل میں یہ بات ڈال دے، وہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کریں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے اپنے آپ کو حضور کی ملکیت میں دے دو، تمہیں ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل میں یہ کیفیت تو پیدا کریں کہ میں اور میرا سب کچھ حضور کا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنے دل میں یہ کیفیت تو پیدا کریں میں اور میرا سب کچھ کس کا ہے؟ سارے نہیں بولے کس کا ہے؟ زبان سے بولنا بھی ہے اور دل میں اس کیفیت کو بھی پیدا کرنا ہے، حضور دلوں کو دیکھتے ہیں، دلوں پر نگاہ فرماتے ہیں۔ اگر جس طرح یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے دل میں پیدا ہو جائے تو آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی، سنور جائے گی۔ بڑی فکر ہے نا ہمیں اپنے مستقبل کی، آئندہ کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا۔ آپ سب کچھ حضور کی طرف منسوب کیوں نہیں کر دیتے؟ حضور کے قدموں میں کیوں نہیں رکھ دیتے؟ جب سب کچھ حضور کے نام کر دیں گے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ میں اور میرا سب کچھ حضور کا ہے، میں اور میرا سب کچھ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ آپ کے مرشد گرامی حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ایک دن فرمایا کہ انگیٹھی اٹھاؤ اور چلو خانقاہ پہ چل کے بیٹھتے ہیں۔ آپ نے انگیٹھی سر پہ رکھ لی، گرم انگیٹھی تھی، کوئلے تھے، تو مرشد کریم نے فرمایا معین الدین سر سے انگیٹھی اتار دو کہیں تمہارا سر نہ جلے۔ تو خواجہ صاحب عرض کرتے ہیں حضور 20 سال ہو گئے ہیں بیعت کیے ہوئے، یہ سر اب بھی میرا ہی ہے، یہ سر اب بھی میرا ہی ہے۔ سپردم بتو مایائے خیشرا تو دانی حساب کمو بے شرا، حاصل عمر نثارے رہے یارے کردم، شادم زندگی خیش کے کارے کردم۔ میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ میرا ہے وہ میرے محبوب کا ہے۔ میں نے اپنا سب کچھ آپ کے نام پہ لٹا دیا ہے، اب میرا کچھ نہیں ہے۔ یہ مشرب ہے حضرت صدیق اکبر کا، اپنے آپ کو محبوب کے قدموں میں اس طرح پیش کر دینا کہ اب میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے محبوب کا ہے۔ جب یہ کیفیت دل میں پیدا ہوئی تو پھر ایمان کامل ہو جائے گا۔ اپنی جان سے بڑھ کے حضور سے پیار، اپنی اولاد سے بڑھ کے حضور سے پیار، اپنے مال سے بڑھ کے حضور سے پیار۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہو گئی پھر ایمان کامل ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مال آپ اپنا نہیں سمجھتے، بلکہ فرماتے ہیں میرا مال نہیں ہے، یہ حضور کا مال ہے۔ 3 صفتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ جو ایمان رکھتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ وَمِن بَعْدِک کے الفاظ نہیں ہیں، من قبلک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا، حضور آخری نبی ہیں۔ آیت کے اس حصے میں ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اس حصے میں ختم نبوت کا بیان ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے پہلے مجاہد کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ عقیدہ ختم نبوت کے پہلے مجاہد جنہوں نے اس عقیدے کی حفاظت کی۔ مسیلمہ کذاب نے حضور کے بعد، آپ کے وصال پاک کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ وہ حضور کو نبی مانتا تھا،
لیکن کہتا تھا حضور کے وصال کے بعد اب میں نبی ہوں۔ آج کل بھی بعض لوگ کہتے ہیں ہم حضور کو نبی مانتے ہیں، ہم حضور کو نبی مانتے ہیں، لیکن وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے۔ وہ حضور کے بعد نبوت کے جائز ہونے کے قائل ہیں، نبوت کے جواز کے قائل ہیں۔ جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے۔ دین مکمل ہو گیا، اب نئے نبی نے آ کر کرنا کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے نبی آتے تھے وہ مقصد تو پورا ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مجاہد ہیں عقیدہ ختم نبوت کے۔ آپ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا اور اس فتنے کو ختم کیا۔ حالات ایسے نہیں تھے کہ آپ لشکر کو بھیجتے، لیکن آپ نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک رہنمائی کا باعث ہے۔ آپ نے فرمایا سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہلے۔ سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہلے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خلافت راشدہ کو کتنی کامیابیاں عطا فرمائی ہیں۔ عراق فتح ہوا ہے، ایران فتح ہوا ہے، فلسطین فتح ہوا ہے، شام فتح ہوا ہے، افغانستان تک صحابہ کرام آئے ہیں، ادھر افریقہ تک دین پہنچا ہے۔ اس خلافت راشدہ کے ثمرات ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہلے۔ 4 صفات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جن کی روشنی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نے بیان کی۔ ان 5 صفات میں آخری صفت ہے وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت کو صرف مانتے ہی نہیں، ایسی کیفیت ان پر آ گئی کہ جیسے وہ آخرت میں کھڑے ہیں، قیامت میں کھڑے ہیں۔ بھئی جس بات کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس نے ہونا ہے تو ذرا سمجھ لیں کہ وہ ہو گئی۔ جس کے بارے میں طے ہے کہ یہ واقعہ ہونا ہے تو آپ اس پر ایمان کی ایسی کیفیت کیوں نہیں پیدا کرتے کہ جیسے وہ واقعہ ہو گیا ہے۔ یقین والے وہ لوگ ہیں جو آخرت میں کھڑے ہیں۔ قیامت کے بارے میں آیات پڑھیں تو اپنے آپ کو حشر کے میدان میں کھڑا محسوس کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام یقین کس قدر بلند ہے۔ یقین کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ کمال ایمان اسی سے متعلق ہے، تکمیل ایمان اسی سے متعلق ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس طرح دنیا اور اس کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، اسی طرح تمہارے احوال وہ بھی فنا ہونے والے ہیں۔ عام طور پہ ہم خوشی و غم ان 2 کیفیتوں میں ہی رہتے ہیں، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے، فکر ہے کسی چیز کی۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں ان احوال کی، اپنے حال کی فکر نہ کرو، یہ حال بھی ختم ہو جائیں گے۔ تم ہر حال میں شریعت کی اتباع کرو، ہر حال میں شریعت مطہرہ کی پابندی کرو۔ بعض اوقات بندہ کہتے ہیں نا میرا دل نہیں کر رہا کہ میں آج نماز پڑھوں، میرا دل نہیں کر رہا میں فلاں کام کروں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں تم اپنے حال کو پیش نظر نہ رکھو، شریعت کے حکم کو مقدم رکھو۔ دل کرتا ہے یا نہیں کرتا، تم شریعت پر عمل کرو۔ جب تم یہ انداز اپنا لو گے کہ ہر حال میں شریعت پر عمل کرنا ہے، پھر تمہارے اندر استقامت کا نور پیدا ہو جائے گا۔
چونکہ یہ احوال بھی ایک دن ختم ہونے والے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان، آپ کا یقین کس بلند مرتبے پر ہے۔ ابو جہل آیا اور اس نے کہا کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات مکے سے فلسطین گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، مان لو گے؟ یار غار نے فرمایا نہیں مانوں گا۔ اس نے کہا یہی بات تمہارے نبی نے فرمائی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اگر حضور نے یہ فرمایا تو سچ فرمایا ہے۔ اس نے کہا ابھی تو تم کہتے تھے میں نہیں مانوں گا اور ابھی تم مان رہے ہو۔ آپ نے فرمایا حضور اس سے بڑا دعویٰ بھی فرمائے میں اس پر بھی یقین رکھتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کا ایمان کیا ہے؟ حضور کے فرمان کو اپنی عقل کے ترازو پہ نہیں تول۔ آج بعض لوگ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے جب بیان کرتے ہیں ایمان کو تو وہ فلسفے کی شکل میں بیان کرتے ہیں۔ بعض اسکالر ایمان کو فلسفہ بنا کے پیش کرتے ہیں اور دلائل کی بیساکھیوں پہ ایمان کو کھڑا کرتے ہیں۔ وہ بیساکھیاں اتر گئیں تو ایمان بھی گر جائے گا۔ حضور کی عظمت ماننے کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں حضور جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ یہ ہے مشرب صدیق اکبر، یہ ہے یقین صدیق اکبر، یہ ہے ایمان صدیق اکبر۔ عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، دنیا میں جہاں بھی جاؤ عقل ساتھ لے کے جاؤ، پر جب حضور کی بارگاہ میں آؤ عقل گھر قربان کر کے آؤ۔ یہاں جس نے محض عقل کو معیار بنایا وہ ابو جہل بن گیا، جو عشق لے کے آیا وہ یار غار بن گیا۔ ہماری عقل ہے ہی کتنی، ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں ہی کتنی۔ اپنی صلاحیتوں پر ایمان کی بنیاد، اپنی عقل پہ ایمان کی بنیاد نہ، ہمارے ایمان کی بنیاد ذات مصطفیٰ ہے۔ حضور نے جو فرمایا وہ ہمارا ایمان ہے، حضور نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یقین کیا ہے کہ جو حضور نے فرمایا ہے وہی ہوگا، جو حضور نے فرمایا ہے وہی حق ہے۔ اگر ایمان اس بنیاد پر ہو تو پھر فتنوں سے ایمان متاثر نہیں ہوگا، پھر آندھیوں سے یہ چراغ بجھے گا نہیں۔ جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں طرح طرح کے فتنے ہیں جو چراغ ایمان کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کو عشق کی یہ کیفیت حاصل ہو، محبت کی یہ کیفیت جن دلوں کو حاصل ہو، وہ خوش نصیب ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ بعض روایات میں ہے کہ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، بعض میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ پڑھ رہی تھیں اور آپ سن رہے تھے۔ وَأَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ وہ روشن چہرے والا محبوب جن کے چہرے کا واسطہ دے کے بادل مانگے جاتے ہیں۔ کیا مانگا جاتا ہے؟ وصال سے پہلے یہ شعر پڑھنا یا سننا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت بھی تو رحمت کی ضرورت ہے، رحمت کے بادلوں کی ضرورت ہے۔ کوئی وصال سے پہلے حضور کے چہرے کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَأَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، جن کے چہرے کا واسطہ دے کے بادل مانگے جاتے ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں آپ دعائیں کر کر کے تھک گئے ہوں، دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، حضور کے چہرے کا واسطہ دے کے دعا مانگیں۔ یا اللہ رخ مصطفیٰ کا واسطہ، یا اللہ حضور کے چہرہ پاک کا واسطہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مولا علی شیر خدا کو بلایا اور فرمایا اے علی جب میرا وصال ہو جائے تو ان ہاتھوں سے ہی مجھے غسل دینا جن ہاتھوں سے حضور کو غسل دیا۔
پھر آپ نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ بتایا گیا سوموار کا دن۔ فرمایا مجھے امید ہے آج میرا وصال ہوگا، کیونکہ میری کوئی سنت آج تک ضائع نہیں ہوئی، تو مجھے امید ہے میرا وصال بھی اسی دن ہوگا جس دن حضور کا وصال ہوا ہے۔ آپ کی سنت، اتباع اور فنا فی الرسول میں کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ حضور کا وصال مدینہ شریف میں، صدیق اکبر کا وصال مدینہ شریف۔ حضور کا وصال سوموار کے دن، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وصال سوموار۔ حضور کا وصال 63 برس کی عمر پاک میں، اور صدیق اکبر کا وصال بھی 63 برس کی عمر پاک میں۔ حضور کو غسل پاک دینے کا شرف، اعزاز، سعادت حضرت مولا علی شیر خدا کو حاصل ہوا، اور سیدنا صدیق اکبر کو بھی غسل دیا ہے تو مولا علی شیر خدا نے دی۔ جس چارپائی پہ وصال کے بعد حضور کا جسد اقدس و اطہر و انور، جس چارپائی کو بوسہ دینے کا شرف حاصل ہوا ہے، اسی چارپائی پہ حضرت صدیق اکبر کا جسد اقدس رکھا گیا۔ اور پھر شرف یہ ہے، جس حجرے میں حضور کا روزہ ہے اسی حجرے میں صدیق اکبر کا مزار بنایا گیا۔ جس حجرے میں حضور کا روزہ ہے اسی حجرے میں سیدنا صدیق اکبر کا روزہ بنایا گیا ہے۔ صدیق اکبر تو وہ ہیں قبر میں لیٹے بھی ہیں تو منہ حضور کی طرف کر کے لیٹے ہیں۔ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ ہمارا علم تھوڑا، ان کی شان بلند ہے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے اسے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی تمام تر تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، حضور کے بن کر جیو، حضور کے ہو کر جیو۔ مجھ کو پیر کامل نے بات یہ بتائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے۔ انہی الفاظ پر گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے قدموں کی خیرات ہمیں استقامت علی الدین نصیب فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔